پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مشرکانہ ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ نعرہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام نے یہ نعرہ لگایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد بھی صحابہ کرام یا محمد اور یا رسول اللہ کے ساتھ ندا کرتے رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا حوالہ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 128 ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر سیدنا معاذ بن جبل موجود تھے تو قال یا معاذ بن جبل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ دوسرا حوالہ میرے سامنے یہ صحیح مسلم ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 1780 ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الانصار قالوا لبیک یا رسول اللہ، جب انصار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو سب نے عرض کی یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، بلکہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا محمد کے ساتھ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے، اور حدیث نمبر 1385 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک نابینا شخص حاضر ہوتا ہے اور اپنی نابینائی کی شکایت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے طریقے سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد تم یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی۔ اس دعا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھایا، اور صحابی رسول نے اس دعا کو پڑھا جس میں یا محمد کی ندا موجود ہے، اور ابو اسحاق کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے المستدرک للحاکم، حدیث نمبر ہے 1929 اور 1930۔ دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نابینا شخص آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہی دعا سکھائی تھی جس میں یا محمد کے الفاظ موجود ہیں اور اس میں ندا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ندا دینا یہ بالکل جائز و درست ہے، اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہی شعار اور طریقہ رہا ہے کہ وہ یا محمد یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ پکارتے رہے ہیں۔ جس طرح کہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث لائے ہیں، فرمایا خدرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی شخص نے ان سے کہا اذکر احب الناس الیک، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں ان کا ذکر کیجئے، تو انہوں نے کہا یا محمد۔ یہ الادب المفرد صفحہ نمبر 207 کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان بن حنیف ہی راوی ہیں، یہ المعجم الکبیر ہے میرے سامنے، اور حدیث نمبر ہے 8311۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی حاجت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کا کہا۔ آپ نے فرمایا سفارش تو میں نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں جو دعا حضور علیہ السلام نے ایک نابینا کو سکھائی تھی تو اس کی حاجت پوری ہو گئی تھی۔ وہ یہی دعا ہے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، یہ دعا جو کہ اس حدیث نمبر 8311 میں موجود ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے وصال کے کئی سال کے بعد بھی وہ صحابی رسول یا جو بھی تھے تابعی، ان کو ایک صحابی رسول حضرت عثمان ابن حنیف وہ دعا سکھا رہے ہیں، یا محمد کے الفاظ سے وہ ندا دے رہا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہنا، یا رسول اللہ کہنا یہ بالکل جائز و درست ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میرے سامنے ہے، ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 92، یہ مکتبۃ المعارف بیروت کی چھپی ہوئی ہے، جس میں ایک صحابی جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا تو روضہ رسول پہ حاضر ہو کے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ اللہ لأمتک، اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، فإنہم قد ہلکوا، کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں تشریف لائے اور پھر ان کو بارش کے برسنے کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس حدیث کی تمام اسناد صحیح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یا رسول اللہ پکارنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دینا، استغاثہ کرنا، لبیک یا رسول اللہ کہنا جائز و درست ہے۔